बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, रमज़ान अल मुबारक की स्पेशल ट्रांसमिशन क़ुर्ब रमज़ान के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद शफ़ीक़ुर रहमान हसन हाज़िर है। आप ये हमारा प्रोग्राम फैसलाबाद रंग HD चैनल पर जो है वो देख रहे हैं। आज के हम प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खालिक़ कायनात जल्ला जलालुहु के पाक कलाम से शुरू करते हैं। हमारे साथ मेहमानाने ग्रामी जो आज मौजूद होंगे तिलावत और नात के लिए कारी मोहम्मद इरफ़ान नईमी साहिब आज हमारे प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगे। हमारी नहायत ही मोहब्बतों के लायक हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद दानिश रसूल अमीनी साहिब और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए जनाब मोहतरम बरादर मुकर्रम मोहम्मद तलहा गोंदल साहिब। आज के प्रोग्राम का आगाज़ हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खालिक़ कायनात के पाक कलाम से शुरू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नहायत ही वाजिबुल एहतराम वाजिबुल क़दर कारी मोहम्मद इरफ़ान नईमी साहिब। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आयात बय्यिनात से हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर और मुअत्तर फरमाएँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. صدق الله العلي العظيم. माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, बड़ी ही खूबसूरत अंदाज के साथ कुरान पाक की तिलावत से हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमा रहे थे जनाब मोहतरम कारी मोहम्मद इरफ़ान नईमी साहिब। आज के हमारे प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खालिक़ कायनात के पाक कलाम से शुरू हो चुका। नबी रहमत नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पाक और मुक़द्दस बारगाह में हदिया अक़ीदत पेश करने के लिए मैं दावत देता हूँ हमारे मोहतरम कारी मोहम्मद इरफ़ान नईमी साहिब कि वही हुज़ूर सरवर कुनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में गुलहाए अक़ीदत के फूल निछावर फरमाएँ। میرے
خیالاں دے وچ مدینہ میرے لباں تے نبی نبی میرے خیالاں دے وچ مدینہ میرے لباں تے نبی نبی میرے خیالاں دے وچ مدینہ میرے لباں تے نبی نبی میں ساری دنیا تو خوش نصیبہ میرا ترانہ محمدی سنو فقیروں یقین لے کے کریم آقا دے در پہ جاؤ سنو فقیروں سنو فقیروں سنو فقیروں یقین لے کے کریم آقا دے در پہ جاؤ کسے بھی منگتے نو موڑدا نہیں مدینے والا بڑا سخی ہے کسے بھی منگتے نو موڑدا نہیں مدینے والا بڑا سخی ہے کوئی نہ منے اے گل وکھری مگر اے فیضان مصطفیٰ کوئی نہ منے اے گل وکھری کوئی نہ منے اے گل وکھری مگر اے فیضان مصطفیٰ علی کا ذکر ازل تو جاری علی دا چرچا گلی گلی علی امام منستو منم غلام علی ہزار جان گرامی فدا بنام علی علی کا ذکر ازل تو جاری علی دا چرچا گلی گلی میرے خیالاں دے وچ مدینہ میرے لباں تے نبی نبی ہزار طوفان غم دے سہیل فاروق کی خوف کوئی نہیں ہزار طوفان اون غم دے سہیل فاروق کی خوف کوئی نہیں ہزار طوفان اون غم دے ہزار طوفان اون غم دے سہیل فاروق کی خوف کوئی نہیں میں پنجتنیاں کلندریاں تے ورد میرا علی علی میں پنجتنیاں کلندریاں تے ورد میرا علی علی میرے خیالاں دے وچ مدینہ میرے لباں تے نبی نبی ناظرین کرام آج کا ہمارا موضوع ہے نماز تراویح کے متعلق نماز تراویح کے بارے میں اسلامی تاریخ کیا کہتی ہے نماز تراویح کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے نماز تراویح کے روحانی اور جسمانی فوائد کیا ہیں اور نماز تراویح کے بارے چند شرعی مسائل جن کے بارے میں ہم سب کو آگاہ ہونا بہت ضروری ہے آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نہایت ہی محترم واجب الاحترام واجب القدر حضرت علامہ مولانا دانش رسول امینی صاحب ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کے ہم بےحد مشکور ہیں کہ آپ یہاں پر تشریف لائے آپ سے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اسلامی تاریخ
نماز تراویح کے بارے میں کیا کہتی ہے، یعنی کہ نماز تراویح کا آغاز کیسے ہوا؟ حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی نماز تراویح ادا فرمایا کرتے تھے، لیکن یہ جو باقاعدہ طور پر آج ہماری مساجد کے اندر اس کا خاص طور پر اہتمام کیا جاتا ہے کہ ایک حافظ کا اہتمام کیا جاتا ہے، پھر مکمل جماعت ہوتی ہے، یہ کس طرح سے شروع ہوا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ وسلم۔ سب سے پہلے جی آپ کا میں نہایت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس خوبصورت سلسلے کے اندر مجھ جیسے ناقص العلم اور ناقص العمل شخص کو کچھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ کہنے کا موقع عطا فرمایا۔ تو جو سوال قبلہ آپ نے فرمایا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کے دوسرے یا تیسرے سال نماز تراویح کا آغاز فرمایا اور 3 دن تک آپ خود جماعت صحابہ کرام کی کرواتے رہے نماز تراویح کی۔ پھر آپ نے اسے موقوف کر دیا اس لیے کہ کہیں یہ امت کے اوپر فرض نہ ہو جائے، یعنی کہ جو ہمیشگی اختیار حضور فرماتے تھے وہ چیز امت کے لیے لازم و ملزوم ہو جاتی تھی۔ تو پھر یہ سلسلہ تنہا چلتا رہا، صحابہ کرام علیہم رضوان تنہا نماز تراویح کو ادا کرتے رہے، لیکن تراویح بہرحال موجود تھی، نماز تراویح موجود تھی، اس کی شکل تبدیل ہو گئی کہ 3 دن تک آپ علیہ السلام نے اس کو باجماعت ادا فرمایا، اس کے بعد پھر یہ تنہا ادا ہوتی رہی۔ پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور خلافت آیا تو آپ مسجد نبی شریف میں تشریف لے کے آئے تو دیکھا تو صحابہ کرام الگ الگ نماز تراویح ادا کر رہے تھے۔ تو آپ نے حضرت ابی بن کعب جو کہ نہایت خوبصورت قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو بطور امام مقرر فرمایا، اور پھر حضرت فاروق اعظم کے دور خلافت سے جو آج ہمارے سامنے موجودہ شکل ہے نماز تراویح کی، اس کا آغاز حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے ہوا۔ تو آپ نے پھر باقاعدہ اس کو جماعت کی صورت دی، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا چونکہ فرمان بھی موجود ہے کہ تم پر میری اور میرے خلفاء کی جو سنت ہے، جو خلفاء راشدین ہے، وہ تم پر ان کا طریقہ کار جو ہے وہ لازم ہے، یعنی کہ جو خلفاء راشدین کی سنت ہے وہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ تو پھر یہ سلسلہ چلتا رہا اور آج تک یہ سلسلہ اسی طریقے کے مطابق جاری اور ساری ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نماز تراویح کا جس طرح اہتمام کیا جاتا ہے، اس سے قرآن کریم کو یاد رکھنے کے اعتبار سے جو سہولت ہے وہ زیادہ دستیاب آپ کو ہو جاتی ہے، کہ حفاظ کرام رمضان شریف سے پہلے آغاز کر دیتے ہیں اس کی تیاری کا، اور پھر اس طریقے سے تیاری کر کے اور پھر وہ سارا سلسلہ جو ہے وہ اپنے انجام تک پہنچتا ہے۔ تو نماز تراویح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ادا فرمائی، صحابہ کرام نے ادا کی، اور پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو باقاعدہ جماعت کی شکل میں اس کو ادا کرنے کا جو ہے سلسلے کا آغاز کیا۔ جماعت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کی کروائی، لیکن 3 دن تک کروائی، یہ بات یاد رہے۔ تو یہاں سے اس بات ثابت ہو جاتی ہے کہ تراویح موجود اس دور کے اندر بھی تھی، حضرت فاروق اعظم نے اس کو جماعت کی شکل دی، اور پھر وہ چلتا چلتا سلسلہ نسل در نسل منتقل ہوتا آج ہم تک پہنچا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات میں واضح کرتا چلوں کہ یہ کہنا کہ نماز تراویح نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے اور شریعت میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، تو یہ کہنا بالکل جہالت پر مبنی ہوگا کہ نماز تراویح جیسی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ یہاں پر ایک مثال میں آپ کو ساتھ ہے تو خوش طبی کی مثال، لیکن سننے والوں کے لیے، ناظرین کے لیے یہ بات ان کی سمجھ میں تاکہ آ جائے کہ کسی عورت کو گردے کے اندر درد کا عارضہ لائق ہوا تو وہ ڈاکٹر کے پاس گئی اور بہت زیادہ بے حال تھی، تو ڈاکٹر نے اس کی وہ تشویش دیکھی اور اس کا وہ بے حال پن دیکھا، تو ڈاکٹر نے مسکرا کے اس خاتون کو کہا کہ بی بی عورت کا تو گردہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ جب اس نے یہ بات سنی تو وہ فوراً اس اپنی ساری صورتحال سے باہر آ گئی، اور کا تو گردہ ہی نہیں ہوتا۔ تو اب یہ صورتحال ہمارے ہاں دن بدن چلتی جا رہی ہے کہ جو چیز ہم کرنا نہیں چاہتے ہم سرے سے اس کا انکار ہی کر دیتے ہیں، یعنی کہ خود نہیں کرنی ہے تو دوسروں کو روکنے کی بجائے ہم سرے سے اس کا انکار کے لیے ایسی چیز تو ہے ہی نہیں دین اسلام میں کچھ، تو ایسی بات کہنا یہ جہالت تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کا شریعت کے ساتھ اور علم دین کے ساتھ دور دور کا کبھی تعلق نہیں ہے۔ معتبر روایات اس بات کے اوپر صادق ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز تراویح ادا فرمائی، صحابہ کرام نے ادا کی، اور پوری امت اس پر نسل در نسل عمل کرتی چلی آ رہی ہے۔ ایک تو بات یہ ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت خالق کائنات میں قرآن میں ارشاد فرمایا قرآن کے متعلق کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم نے یہ قرآن اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔
یہ تو بات ہے شدہ ہے کہ قیامت تک قرآن پاک میں رد و بدل نہیں ہو سکتی، اور یہ آیت جو ہے وہ یہ نماز تراویح کے متعلق اس بات کی بھی مصداق ہو سکتی ہے کہ قرآن جو ہے وہ اس کے نقوش یا جو ورق کے اوپر لکھا جاتا ہے وہ اس میں تو رد و بدل وہ کر سکتے ہیں، لیکن جو حفاظ کے سینے میں موجود ہے اس میں رد و بدل نہیں ہو سکتی ہے۔ بالکل ایسی بات یہ ہے، اور آپ کی اسی بات میں تھوڑا سا اضافہ میں کرتا چلوں کہ جو لوگ نماز تراویح کا انکار کرتے ہیں نا، آپ کی اسی جو آپ نے آیت مبارکہ بھی تلاوت کی اسی سے میرے ذہن میں یہ بات آئی، وہ دراصل حدیث پاک کا انکار کرتے ہیں، اور حدیث پاک کا ہی انکار کرنے والے لوگ جو ہیں وہ نماز تراویح کا انکار کرتے ہیں۔ ہمیں یہاں پر نام لینے کی ان کی ضرورت نہیں ہے، لوگ جانتے پہچانتے ہیں۔ تو آپ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ کرم پر خود لیا کہ اس کی حفاظت میرے ذمہ، تو در پردہ حدیث پاک کی حفاظت بھی اسی ضمن میں آئے گی۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ہم حدیث پاک کے محتاج ہیں۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ حدیث پاک کے، اب یہ خیر ایک علیحدہ عنوان ہے حجیت حدیث کے اوپر، اس کے اوپر بہت کلام کیا جا سکتا ہے، تو یہاں سننے والوں کے لیے اور جو ہمارے دیکھنے والے ناظرین ہیں ان کے لیے یہاں پر اتنی بات ہم عرض کرتے چلیں کہ قرآن کریم کی جہاں پر حفاظت کا اہتمام کیا گیا، تو حدیث پاک چونکہ قرآن ہی کی تشریح ہے، قرآن ہی کی تشریح جو ہے وہ حدیث پاک ہے، تو در پردہ اس کے اندر حدیث پاک کی حفاظت کا بھی اہتمام کیا گیا، اور اس کے اوپر بہت سارے دلائل اور بہت سارا کلام کیا جا سکتا ہے۔ جو نماز ہیں یا دیگر عبادات ہیں ان کے کچھ فوائد ہیں، ثمرات ہیں، ان کے کچھ فضائل ہیں اور ان کی کچھ اہمیت بھی ہے۔ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ یہ جو نماز تراویح ہے اس کی فضیلت اور اہمیت ہمیں کس طرح سے ملتی ہے؟ اچھا، جہاں تک نماز تراویح کی فضیلت کا تعلق ہے تو اس کی سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ادا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ ایک امتی ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے سب سے بڑی فضیلت ہے، یہی حجت ہے، یہ سب سے بڑی حجت ہے، سب سے بڑی فضیلت ہے، اور سب سے بڑی اہمیت بھی یہی ہے کہ اچھا یہاں پر ایک اور بات بھی میں ضمن عرض کرتا چلوں کہ ہم آج کل جو پیدائشی مسلمان ہیں وہ آج کل مختلف ان کے نظریات اور ان کے معاملات چونکہ تبدیل ہو چکے ہیں، تو ایک غیر مسلم جو تھا وہ نیا نیا مسلمان ہوا تو بڑی محبت کے ساتھ وہ مسواک کو استعمال کرتا تھا، تو کسی پیدائشی مسلمان نے دیکھا تو اس نے کہا کہ جناب یہ تو اتنی کوئی لازمی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے آپ کر لیں ثواب ہے، نہ کریں تو اس میں گناہ کوئی نہیں ہے۔ تو اس نے ایک بڑا خوبصورت جملہ جو ہے وہ آگے سے اس نے جواب یہ دیا اپنے جملے کی صورت میں، اور وہ جملہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین بھی اس کو سنیں اور اپنے دل میں اس کو جگہ دیں۔ اس نے کہا مجھے اس بات سے غرض نہیں ہے کہ شرعی طور پر یہ کس درجے پر ہے، یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت مؤکدہ ہے، غیر، اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں، میرا مطمع نظر ایک ہی چیز ہے کہ یہ میرے نبی علیہ السلام کی سنت ہے، بس میرے نبی علیہ السلام نے اس کو پسند فرمایا اور اس کو استعمال کیا، میرے لیے یہی کافی ہے۔ تو نماز تراویح کی سب سے بڑی فضیلت تو یہی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ادا فرمایا اور آپ کے پیارے صحابہ کرام اس کو ادا کرتے رہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ اس کی جماعت کا اہتمام کیا۔ خیر روایات کا ہم اگر مطالعہ کریں تو ایک حدیث پاک ہمیں ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے گرد ایک وادی ہے جسے حزیرۃ القدس کہا جاتا ہے، اور یہ نور کی وادی ہے، اور یہاں پر فرشتے ہمہ وقت عبادت میں مصروف رہتے ہیں، اور ان کی تعداد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے جو اس وادی کے اندر ہمہ وقت عبادت میں مصروف ہیں۔ تو روایات کے مطابق جب رمضان شریف کا یہ مبارک مہینہ آتا ہے تو جو نماز تراویح ادا کرنے والے احباب ہیں جب وہ نماز تراویح ادا کرتے ہیں تو وہ فرشتے اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر، پرمیشن لے کر باقاعدہ زمین پر نازل ہوتے ہیں، اور جو فرشتے نازل ہوتے ہیں ان کو کوئی چھو لے یا وہ کسی شخص کو مس کر دیں تو روایت کے مطابق وہ شخص کبھی بدبخت نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی حدیث پاک جب سنی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے سب سے زیادہ حقدار تو ہم ہیں، تو اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہوگی کہ خود ہمارے آقا علیہ السلام نے اس کو ادا کیا، صحابہ کرام نے ادا کیا، اور جو شخص دیکھیں آج ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں بدبخت نہ ہوں، میں اچھا نصیب میرا ہو اور اچھا میرا معاملہ ہو، تو آپ اس روایت کے تناظر روشنی میں یہ کہہ سکتے ہیں جو بدبختی سے بچنا چاہے اسے چاہیے کہ وہ پابندی کے ساتھ رمضان کی راتوں میں نماز تراویح کو ادا فرمائے۔ ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ نماز تراویح کے روحانی فوائد کیا ہیں؟ جی، نماز تراویح کے روحانی فوائد، نماز دیکھیں قرآن کریم نے یہ اس بات کو واضح کیا کہ نماز جو ہے وہ برے کاموں سے،
فحاشی کے کاموں سے آپ کو روکتی ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی کے اندر اس وقت فحاشی اور عریانی اس وقت بام عروج پر ہے. اور اس سے بھی بڑا ایک مسئلہ ہے، میں آپ کی توجہ اس کی طرف اور اپنے ناظرین کی توجہ اس کی طرف دلانا چاہوں گا کہ اس سے بڑا مسئلہ حضرت یہ ہے کہ لوگ اس فحاشی کو فحاشی سمجھتے نہیں ہیں. لوگ اس عریانی کو عریانی سمجھتے نہیں ہیں. تو جب وہ سمجھے کہ نہیں، یعنی یہاں سے گناہ کرتے ہیں اور گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، گناہ کرتے ہیں اور گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. ہمارے ایک دفعہ میں نے کورس کیا شریعہ اکیڈمی اسلام آباد سے، تو ان کے ڈی جی کا ایک لیکچر تھا. تو وہ ڈی جی تھے ان کے غالباً ڈاکٹر مشتاق صاحب، اس وہ ڈی جی تھے. تو انہوں نے اپنا واقعہ اسی لیکچر میں ہمیں بتایا کہ ایک جج تھے اعلیٰ عدلیہ کے، تو وہ انہوں نے اسی کے اوپر ان سے کلام کیا کہ فحاشی کیا ہوتی ہے اور آپ یہ ساری باتیں کرتے ہیں، کوئی ڈیفینیشن تو اس کی ہوگی نا، کیا ہونی چاہیے، کیا حدود و قیود جن میں رہتے ہیں آپ کے، یہ فحاشی ہے یہ فحاشی نہیں ہے. تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کیا تھی. میں نے انہیں جواب یہ دیا کہ محترم یہ ہے کہ آپ باقی چیزیں چھوڑیں، کم از کم ان حدود میں تو آئیں جو اسلام نے مقرر کی ہیں. جو حدود اسلام نے مقرر کی کم از کم ان میں تو آپ آئے نا. تو ہمارا حضرت المیہ یہ ہے کہ ہم ان حدود کو نہ تو سمجھتے ہیں نہ سمجھنا چاہتے ہیں، اور پھر گناہ کو گناہ کا تصور ہے کہ گناہ ہے. آج ہم اس سے بھی بہت دو قدم آگے جا چکے. نبی کریم علیہ السلام نے تو ارشاد فرمایا تھا کہ ایمان کا کمزور ترین درجہ یہ ہے کہ آپ اپنے دل کے اندر کم از کم اس برائی کو برا جانیں. لیکن اب یہ کہنے میں کوئی آر محسوس میں نہیں کر رہا، اور یہ حالات آپ کے سامنے ہیں کہ لوگ آج دل کے اندر بھی اس برائی کو برائی نہیں سمجھتے. تو یہ تو دین اسلام کا ایک بہت بڑا کہہ لیں کہ اس کا حسن اور خوبی ہے کہ اس میں جب آپ عبادات کو سر انجام دیتے ہیں تو آپ کو روحانی جسمانی دونوں فوائد حاصل ہوتے ہیں. تو نماز کے بارے میں جو آپ نے سوال کیا، سوال ہمارا پیچھے رہ گیا اور بات ہماری آگے نکل گئی. تو سوال آپ نے کہا روحانی اس کے فضائل کیا ہے، روحانی اہمیت کیا ہے اس کی، روحانی فوائد کیا حاصل ہوں گے ہمیں. تو دیکھیں نماز ہم پڑھیں گے تو برے کاموں سے بچیں گے، تو برے کاموں سے بچیں گے تو ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہوگا. تقویٰ پیدا ہوگا، روح پاکیزہ ہوگی. جب روح پاکیزہ ہوگی تو پھر درجہ بدرجہ ہماری روح اپنے ترقی کے منازل طے کرتی جائے گی. جب یہ ترقی کے منازل طے کرے گی تو اسی طرح قرب الہی ہمیں نصیب ہوتا جائے گا. تو جب قرب الہی نصیب ہو جائے گا تو بالیقین مومن کا جو مطمع نظر ہوتا ہے اور اس کی خواہش ہوتی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا قرب ہوتا ہے. تو آپ اس تناظر میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ نماز تراویح کی ادائیگی چونکہ رمضان شریف کی راتوں میں ہوگی، رمضان کی برکات کہ جہاں پر ایک فرض کا ثواب جو ہے وہ 70 فرضوں کے برابر جا چکا ہے اور نفل جو ہے وہ فرائض کے برابر جا چکے ہیں. ایسے ماحول میں جب نماز تراویح ادا کریں گے تو بالیقین آپ کی روح پاکیزہ ہوگی، اس میں تقوی کی دولت پیدا ہوگی اور یہ اپنی ترقی کے منازل کو طے کرتے کرتے قرب الہی کے درجے تک پہنچے گی. جب بندہ مومن اس درجے تک پہنچ جائے گا تو اس سے زیادہ اس کے لیے فضیلت کی اور اہمیت کی بات کیا ہوگی. ہمارے ناظرین کو آخر میں یہ بتائیے کہ جو بھی ہماری نماز ہے، ارکان اسلام ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اس کے فقہی اور شرعی مسائل ہیں کہ ان مسائل کی حدود و قیود میں رہ کر اگر ہم عمل کریں گے تو ہمیں اس کا کار ثواب ہوگا. یعنی فجر کی اگر 4 رکھتے ہیں تو 4 ہی پڑھی جائیں گی. اگر ہم 6 کر لیں گے یا 2 کر لیں گے تو وہ ہماری شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے. اسی طرح فرائض، سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ، ان کے پڑھنے کے بھی علیحدہ علیحدہ طریقہ کار ہیں. یہ جو نماز تراویح ہے اس کے متعلق ہمارے ناظرین کو چند ایک بنیادی طور پر جو شرعی مسائل ہیں جن کا سمجھنا ہر مسلمان کے لیے نہایت ضروری ہے وہ بتا دیجئے کہ یہ فرض میں آتا ہے، واجب میں آتا ہے، سنت موقدہ میں آتا ہے، سنت غیر موقدہ میں آتا ہے، یا اس کے یہ نوافل میں آتا ہے، اور اس کے پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے. یعنی جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں یا جماعت کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اور پھر دوسرا جو اہم ہے کہ کیا نماز تراویح جو ہے اس میں پورا قرآن پاک پڑھنا ہی ضروری ہے یا چند ایک صورتیں پڑھ کے بھی جو ہے وہ ہم جو اس کا اہتمام کر سکتے ہیں. جی بہت بہتر. آپ نے جو اس سے پہلے سوال کیا تھا اس کو مزید تھوڑا سا بڑھاتے ہوئے پھر اس سوال کے جواب کی طرف میں آتا ہوں کہ نماز تراویح کے جہاں پر ہمیں روحانی فوائد حاصل ہوں گے وہاں پر جسمانی فوائد بھی حاصل ہوں گے. اس کے ایک چھوٹا سا میں آپ کے سامنے ایک کہلیں مثال پیش کرتا ہوں کہ آج کل جو ہمارے ہاں افطار ہوتا ہے وہ کافی بھاری بھرکم ہوتا ہے. تو اس افطار کے بعد اگر آپ 20 رکعت نماز تراویح ادا کریں گے نا تو آپ کی کافی زیادہ ایکسرسائز ہو جائے گی اور اس سے آپ کے جسم کو بالیقین بہت سارے فوائد حاصل ہوں گے. جہاں تک آپ نے فقہی مسائل چند ایک پوچھنے کے لیے آپ نے سوال کیا تو سب سے پہلے تو ناظرین ہمارے یہ بات یاد رکھیں کہ نماز تراویح سنت موقدہ ہے.
اسے آپ چھوڑ نہیں سکتے، یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے۔ جی۔ نبی علیہ السلام نے 3 دن ادا فرمائی جماعت کے ساتھ، اس کے بعد تنہا صحابہ کرام ادا کرتے رہے، اور جیسا کہ پہلے حدیث پاک میں نے آپ کو عرض کی کہ خلفۂ راشدین کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ بھی حدیث پاک کی روشنی میں امت کے اوپر اس پر عمل کرنا لازم ہے، تو صحابہ کرام اس کو ہمیشہ ادا کرتے رہے، اس پہ مداومت اختیار کی انہوں نے۔ تو سنت موقدہ ہے نماز تراویح مرد اور عورت دونوں کے لیے۔ پھر اس میں ایک چیز جو ہمارے عوام کے اندر مشہور ہے اس کو بھی واضح کرتا چلیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی چونکہ ہم نے صبح روزہ رکھنا نہیں ہے اس لیے نماز تراویح پڑھنے کی ہمیں ضرورت، یعنی کہ روزے کو نماز تراویح کے ساتھ مشروط کرتے ہیں۔ ہاں جی، اس کو اس کے ساتھ لنک کر دیتے ہیں کہ یہ دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہے، اگر روزہ ہے تو نماز تراویح، اگر نماز تراویح تو صبح روزہ بھی نہیں، تو ایسی بات شرعی طور پر نہیں ہے۔ تو اگر آپ نے بالفرض کسی شرعی عذر کی بنا پر روزہ نہیں رکھنا تو اس کی وجہ سے نماز تراویح آپ سے ساقط نہیں ہوگی، یعنی کہ روزہ جو ہے یہ ایک الگ عبادت ہے، یہ الگ عبادت ہے، نماز تراویح ایک الگ عبادت ہے، الگ عبادت ہے۔ نماز تراویح آپ نے ادا کرنی ہے، اور بالفرض آپ نے روزہ نہیں رکھا تو نماز تراویح آپ ادا کریں گے، وہ اگر شرعی عذر کوئی ہے آپ کے روزہ نہ رکھنے کا۔ اسی طرح اگر خدا نہ خواستہ آپ نماز تراویح ادا نہیں کر پائے اور صبح سحری کا وقت آ گیا تو اب یہ نہیں کہ آپ روزہ نہیں رکھیں گے کہ میں نے تو رات نماز تراویح پڑھی نہیں تھی تو تراویح نہ پڑھنے کی وجہ سے روزہ مجھ سے شاید ایسی بات نہیں ہے۔ نماز تراویح الگ ہے، روزہ الگ ہے، اور یہ دونوں الگ الگ عبادات ہیں اور یہ دونوں الگ الگ اپنے محل کے اندر ہی کی جائیں گی۔ پھر اس میں جہاں تک یہ کہ قرآن کریم پڑھنا چاہیے، بہتر صورت تو یہی ہے کہ آپ قرآن کریم مکمل جو ہے وہ اول تاخر نماز تراویح کے اندر اس کو مکمل کریں۔ اگر بالفرض ایسی سہولت دستیاب نہیں ہے تو اس کو صورتیں پڑھ کر آخری 10 صورتیں علماء کرام نے بیان کی وہ پڑھی جا سکتی ہیں، جو آپ کو آیات اور صورتیں آپ کو یاد جو اب ترتیب ہے قرآن پاک کی اس کے مطابق آپ ترتیب کے ساتھ آپ جو ہے وہ نماز تراویح ادا کر سکتے ہیں۔ اور اگر اس میں جماعت کا جہاں تک تعلق ہے تو جماعت سے پڑھنا تو بہت زیادہ افضل ہے کہ آپ کو جماعت کا ثواب ملے گا، 27 گنا زیادہ ثواب ملے گا، قرآن پاک جو ہے وہ سننے کا بھی موقع ملے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ جماعت دستیاب آپ کو نہیں ہو سکی یا آپ جماعت تک نہیں پہنچ سکے تو آپ اس کو تنہا بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اور اس میں آج کل کے ماحول کے مطابق 2 مسئلے بڑے اہم ہیں، وہ یہ کہ اگر جماعت کی صورت بنتی ہے تو اس میں نابالغ جو ہے وہ بالغ افراد کی امامت نہیں کر سکتا۔ بعض ایسے ہمارے دوست ہوتے ہیں جو ماشاءاللہ کم عمری میں حافظ قرآن بن جاتے ہیں، تو اب وہ اگر نابالغ ہیں تو وہ بالغ افراد جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے ان کی وہ امامت نہیں کر سکتے۔ پھر ایک مسئلہ اس میں یہ بھی آج کل ہمارے مشاہدے میں، آپ کے مشاہدے میں بھی چیز ہوگی کہ جو حافظ قرآن ہوتے ہیں وہ جب قریب وقت آتا ہے رمضان شریف کا تو تب وہ داڑھی شریف کو بڑھانا شروع کر دیتے ہیں اور نماز تراویح کے بعد اسے پھر وہ مڑوا دیتے ہیں۔ تو شرعی مسئلہ ہمارے ناظرین بھی یاد رکھیں کہ امام کے لیے یہ شرط ہے کہ اس کی داڑھی حد شرع کے مطابق ہو اور وہ 1 مٹھی ہے، 1 مٹھی داڑھی ہونا ضروری ہے۔ اور جو شخص ایسا عمل کرتا ہے کہ وہ رمضان کے قریب آ کے داڑھی رکھ لیتا ہے اور رمضان کے فوری بعد وہ اس سے جناب اس کو مڑوا دیتا ہے تو یہ اس کا پہلے تو بات فعل حرام ہے، اور ایسے شخص کو امام بنانا بھی شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ تو ان احتیاطوں کا بھی خیال کیا جائے اور ان مسائل کو سامنے رکھ کر نماز تراویح کو ادا کیا جائے۔ بہت شکریہ جی۔ ناظرین کرام، نہایت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ جو شرعی اور فقہی مسائل تھے ہمارے علامہ صاحب نے ان کو بیان کیا۔ مزید اگر آپ کو شرعی مسائل کی رہنمائی چاہیے تو ہمارا چینل ہے فیصل آباد رنگ HD، آپ اس کو سبسکرائب کیجیے۔ فیس بک پہ ہمارا پیج بھی ہے، اور آج کے ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے۔ جاتے جاتے ہم اس میں ایک نعت پاک شامل کرتے ہیں۔ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں،
جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، عشق شہ بطحا سے پہلے مفلس و خستہ حال تھا میں، عشق شہ بطحا سے پہلے مفلس و خستہ حال تھا میں، نام محمد کے میں قرباں، اب وہ میرے حالات نہیں، نام محمد کے میں قرباں، اب وہ میرے حالات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، تو بھی وہیں پر جا جس در سب کی بگڑی بنتی ہے، تو بھی وہیں پر جا جس در سب کی بگڑی بنتی ہے، ارے ایک تیری تقدیر بنانا، ان کے لیے کچھ بات نہیں، ایک تیری تقدیر بنانا، ان کے لیے کچھ بات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھ